بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا قرآن میں، تو کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ پیارے نبی جی آپ کی نماز بہت اچھی ہے. یہ تعارف نہیں کرایا کہ آپ کا رکوع بہت اچھا ہے. اچھا تھا ہی، لیکن آسمانوں سے یہ تعارف نہیں کروایا گیا آپ کا روزہ بہت اچھا ہے، کہ آپ کا حج بہت اچھا ہے. یہ تعارف نہیں کروایا. تعارف کیا کروایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب بہت اونچے اخلاق والے ہیں، بہت اونچے اخلاق والے ہیں. یہ تعارف کروایا. اور اسی تعارف سے ہماری بھی جو عزت ہوگی آسمانوں پر اور دنیا میں، وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوگی. اچھے اخلاق اللہ کے لیے برتنا، جس کی آج ہمارے یہاں کمی ہے. ہمارے یہاں اخلاق ہیں لیکن پیسے کے لیے، غرض کے لیے، کوئی غرض ہو انسان کی، اس کے لیے آدمی اچھے اخلاق برتتا ہے. ہوائی جہاز میں بھی اخلاق ہے. مول کے اندر آپ جاؤ تو بہت میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، وہ اخلاق پیسے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ٹاپ ون، یہاں تک کہ بے ایمانوں کے ساتھ بھی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بے ایمانوں کے ساتھ بھی اونچے درجے پر. مکہ مکرمہ کے جتنے بے ایمان تھے جو پریشان کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے تھے. معلوم ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، معلوم ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. مثبت انداز میں اپنا کام کرتے تھے. کامیاب ہے وہ ساتھی ہمارا جو خاموش رہے اور اخلاق کے ساتھ لوگوں سے ملتا جلتا رہے. خاموش رہنا سیکھو. آج ہم نے بولنا سیکھا ہے،
خاموش رہنا نہیں سیکھا. یہ بولنے کی وجہ سے سارے حالات آ رہے ہیں. خاموش رہنا سیکھو. دیکھو بیت اللہ خاموش ہے, لوگ آتے ہیں طواف کرتے ہیں. اگر بیت اللہ ایک جملہ بھی بول دے تو دنیا میں دھمال ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. بیت اللہ جو ہے یہ خاموش ہے. خاموشی کے ساتھ لوگ آتے ہیں, طواف کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, سارے دنیا میں چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آدمی زیادہ تر خاموش رہے. بولنا ہے تو ایسے وقت پر بولے اسی لیے جس میں ضرورت ہو. روزی نپا تولا بولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان کون ہے؟ یہ فرمایا لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے اور وہ خاموش ہے. خاموش رہے گا تو ضرورت نہیں ہوگی, بدگمانی نہیں ہوگی, اخلاق سے پیش آئے گا, اپنے کام سے کام کرے گا. ہاں, اور بولے گا تو پکڑا جائے گا, جھوٹ بولنا پڑے گا, غیبت کرنی پڑے گی, کسی کو خوش کرنے کے لیے دایاں بایاں ہونا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پسند آتی تھی تو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے, پسند نہیں آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے. چلو کوئی بات نہیں, دادا گیری نہیں تھی. اور یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہے اخلاقی اعتبار سے. آج کا سبق ہے آپ کے امر برا کا, خاموش رہنا سیکھو. یہ بہت گہری بات کہہ رہا ہوں جو بعد میں سمجھ میں آئے گی آپ کو کہ مول صاحب شو کہی جائے یار. خاموش رہنے کی حضرت یعنی بہت قصے ہیں حدیثوں کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا دل جو جیتا وہ اخلاق سے جیتا. مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی, وہ جو ہماری زبان میں کہتے رنڈیاں کہتے ہیں نا, فاحشہ. اب وہ فاحشہ لڑکی وہ ایسی کہ سارا مدینہ پریشان تھا اس سے. سارا مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے, مشرکین رہتے تھے, مسلمان رہتے تھے. نصارہ زیادہ تر مکہ میں رہتے تھے. یہاں یہ تین لوگ زیادہ رہتے تھے مدینہ منورہ میں. ہر آدمی پریشان, بالکل چھیلے درجے کی لڑکی. جس کا نام سنے یا اس کا یہ کہے کہ وہ لڑکی آ رہی ہے تو لوگ اپنا راستہ بدل دیتے تھے. لیکن نبی ہوتا ہے, وہ اوپر سے اخلاق لے کر آتا ہے اور اخلاق اس کے دل میں ڈالے جاتے ہیں اور معاملہ بھی اسی اخلاق کے ساتھ کرتا ہے. اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نکال دوں آواز پا گئی بدل. وہ تو پائلٹ لوگوں کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. کہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا تم لوگوں نے. پائلٹ لوگوں کے لیے. لیکن اب ہم تو سیدھے سادے ہیں نا, جو گود میں بٹھائے کر جاتے ہیں, سمجھتے تو ہے نہیں. ہم ٹورنٹو سے امریکہ سے آ رہے تھے, جرمن اتر رہے تھے ہم, تو پائلٹ ہمارے فرسٹ کلاس کی سیٹیں تھی ہماری. وہ پائلٹ آیا, پائلٹ نے آ کر جو وہ ہمیں بہت ہماری عزت کی, گورا تھا اور اس نے بہت عزت کی, جینٹل مین. تو جو ہے ہمارے ساتھ خالد بھی تھا اس سفر میں, گھر والے بھی تھے. تو اس نے کہا کہ ویلکم میرے ساتھ آئیے. کہاں لے جا رہا ہے؟ تو کوکپٹ میں لے گیا, جب وہ پائلٹ اڑاتے ہیں وہاں لے گیا اور وہاں لے جا کر بھی ہم کو پہنایا. ارے میں نے کہا ہم کو تو بیان میں پہنایا جاتا ہے اور یہاں تو نے پہنایا. اور اب میں اتنا ڈروں اور اس نے کہا کہ نہیں ڈونٹ بجے آپ بیٹھو. ساتھ پھر اس نے اپنے ساتھ فوٹو کھینچا اس کا کہ میرے لیے اچھا ہے کہ تم اچھے لگے مجھے, تو اس لیے میں لایا آپ کو یہاں. بابا کوئی بٹن مت دبانا. ارے نہیں بابا, تو میرا ہاتھ پکڑ اور مجھے میری سیٹ پہ لے جا. تو مجھے پتا چلا کہ تو پائلٹ ہوتا ہے, تب ایسا پہلے تو پہنتے ہیں. ہمارے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ عربوں کو کہتے تھے
کہ تم جو عرب رومال پہنتے ہیں نا، دوسرے پہنتے ہیں، وہ چوٹ ہوتی ہے، تو حضرت کہتے تھے یہ تمہاری چوٹ نے تمہاری نمازوں کا اخلاص ختم کر دیا. یہ عربوں کو کہتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے یوں کریں گے تو خوشی نہ رہے گا، نہیں رہے گا. اس سے ریکمر یہ ہے، جائز ہے ناجائز ہے آپ کے مفتی حضرات جانے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مناسب نہیں. بعد میں کرے گا تو امام جو ہے نا اس کا دھیان وہاں ہوگا، آواز پہنچے برابر، اس کا دھیان نہیں ہوگا. اسی لیے تو ہمارے جو اجتماع ہوتے ہیں ان اجتماع میں ایک چیزیں نہیں ملیں گی، وہ پہلے سے مشورے میں طے ہو گیا ہے کہ یہ چیز اپنے اجتماع میں نہیں چاہیے. سب جگہ دنیا بھر میں ہمارے اجتماع ہوتے رہتے ہیں، یہ اللہ بلا نہیں. اور ہم تو آپ کو کہنا بھول گئے کہ ہم کو یہ چیز نہیں چاہیے، ورنہ ہمارا جنات ساتھ رہتا ہے. اب کی مرتبہ وہ جنات ساتھ نہیں ہے، ورنہ جب بھی وہ جنات رہتا ہے ہمارا، تو جب پہلے ہی سے جہاں پروگرام ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو وہ ہوائی جہاز والا پائلٹ والا مولانا کو مت لگانا، 24 گھنٹہ پہلے کہہ دیتے ہیں آپ کو خرید لو جہاں خریدنا ہو. وہ جنات ہمارا رہتا ہے ساتھ میں، اس سفر بھی نہیں ہے وہ. تو میں وہ لڑکی کا قصہ سنا رہا تھا آپ کو. اب وہ لڑکی نکلی، صحابہ نے بھی دیکھا کہ لڑکی آ رہی ہے، تو صحابہ تو ہر جاتے تھے، لیکن وہ پہلے نکل کر جو پہلے دیکھتی تھی یوں دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں. اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اکیلے اور کھانا کھا رہے ہیں. وہ چلتے چلتے حضور کے پاس آئی، صحابہ نے دیکھا کہہ رہے یہ تو سیدھی حضور کی طرف جا رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے، اور اتفاق ایسا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا. حضرت بلال، عبداللہ بن مسعود، رباح جو غلام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بریرہ جو عائشہ کی باندھی تھی، کہ آگے پیچھے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں. تو اتفاق تھا کہ کوئی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھا رہے ہیں، صحابہ دور سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ حضور کی سمت میں جا رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا کہتی ہے، یا محمد اتأکل کما یاکل العبد، آپ ایسا کھاتے ہو جیسے وہ غلام کھاتا ہے. آپ نے فرمایا انا عبد من عباد اللہ آکل کما یاکل العبد، میں اللہ کے بندے میں سے ایک بندہ ہوں، اور جیسے بندہ ہوں غلام ہوں اللہ کا، تو جیسے غلام کھاتا ہے کھاتا ہوں. تو دوسرا سوال کیا، اتاکل وحیدا وتنسانی، اکیلے کھا رہے مجھے بھول گئے. 6 درجے کی لڑکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ 1 ہے، سمجھ گئے نا. لیکن اکھڑے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیار سے جواب دے رہے. ہاں یہ اخلاق تھے. اتاکل وحیدا وتنسانی، آپ مجھے بھول گئے. آپ نے فرمایا پھر کھا لیں. تو اس نے کہا نہیں، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ ہاتھ میں لیا، یہ کہا نہیں، اپنے منہ کا لقمہ کھلاؤ. اگر امر پورا میں کوئی آ جائے تو زندگی بھر دکھے گی نہیں یہاں، ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لقمہ نکالا، اس کو دیا، اس نے کھایا، اور کھاتی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. اب اللہ کے سچے نبی. سارا مدینہ مجھے کچھ الگ نظروں سے دیکھتا ہے، اور آپ نے مجھے الگ نظر سے دیکھا. یہ اخلاق سب کے ساتھ، اپنا ہو پرایا ہو. اگر کسی نے بد اخلاقی کی ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے تھے. تو نے کیا کیا؟ ساتھیوں کو جوڑنے کی فکر کرتے تھے. ساتھی کب جوڑیں گے؟ جب خاموش رہیں گے، ان کو عزت دیں گے.
آج کل میاں بیوی کی لڑائی کی خبریں بہت آتی ہیں ہمارے پاس دنیا بھر سے. ہم تو جگ پیر ہیں نا, جگ پیر. کوئی جگ پیر ہوتا ہے, کوئی ساری دنیا جو ہے وہ ہمارے ہتھیلی میں ہے, سب ساری جگہ جاتے ہیں. تو زیادہ تر میسج جو آئے کہ میاں بیوی کی لڑائی سے. وہ کیوں؟ مرد جو ہے وہ بیوی کو عزت نہیں دیتا, اور عورت جو ہے یہ شوہر کو عزت نہیں دیتی. اور ہماری شریعت میں ہے کہ نا دونوں کو عزت دو. کچھ مچ تو ہوگی, ایک دونوں کا احترام کرو, ایک دونوں کا احترام کرو. ایک مرتبہ مشورے کے اندر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت خالد ابن ولید دونوں کے آپس میں کچھ تھوڑی سی نوک جھوک ہو گئی. جب نوک جھوک ہوئی تو عبد الرحمن ابن عوف جو ہے بڑے آدمی, خالد ابن ولید جو ہے یہ نوجوان, نئے, ہمارے نزدیک تو پرانے لیکن وہ ماحول میں نئے تھے. خالد ابن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف تو بہت پرانا آدمی, بدر میں شریف ہوئے ہیں. صادق الایمان کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کو. عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی. نبی کسی منافق کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. اونچا درجہ تھا عبد الرحمن ابن عوف کا, بہت اونچا درجہ. تو عبد الرحمن ابن عوف کی اور خالد بن ولید کی کچھ ہو گئی کسی مسئلے میں. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ حضرت, آپ نے پوچھا بھی کیوں ہانپ رہے ہو, کیوں کانپ رہے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ چھوکرا ہے نا خالد ابن ولید, کہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور مشورے بھی آتا ہے, جو بھی میں رائے دوں میرے خلاف رائے دیتا ہے. میں مشرق کی رائے دوں تو مغرب کی رائے دیتا ہے, میں شمال کی دوں تو جنوب کی رائے دیتا ہے. تو آج جو ہے وہ تھوڑی نوک جھوک ہو گئی. لٹھا تو نہیں کہیں گے لیکن نوک جھوک. اب یہ باتیں چل رہی تھی, اتنے میں خالد ابن ولید بھاگے بھاگے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ دوڑتے دوڑے آپ نے فرمایا کہ خالد کیا مسئلہ ہے؟ تو خالد بن ولید نے کہا کہ حضرت یہ چچا جو ہے عبد الرحمن ابن عوف, یہ بخشتے ہی نہیں ہیں. یعنی جب دیکھو تب جو ان کی رائے عجیب ہوتی ہے. یعنی دونوں نے ایک دوسرے کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ وہ ہمارے لیے اصول ہے. نبی کا جو جواب ہے وہ ہمارے لیے اصول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اب خالد تم عبد الرحمن ابن عوف کا احترام کرو, اس لیے کہ یہ بدری ہے اور آپ بدری نہیں ہیں. خالد بن ولید بدر میں نہیں تھے, باقی مسلمان ہوئے. انت لست بدری, آپ بدری نہیں ہیں, ان کا احترام کرو. تو خالد بن ولید نے کہا کہ حضرت میں کب تک احترام کروں؟ روزانہ مشورہ اور روزانہ مشمش. روزانہ مشورہ کبھی ان کی رائے میری سمجھ میں نہیں آتی, میری رائے ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ نے کیا کہا عبد الرحمن ابن عوف سے؟ یا عبد الرحمن ابن عوف انت تحترم خالد ابن ولید لأنه سیف من سیوف اللہ. اے عبد الرحمن ابن عوف, خالد ابن ولید کا احترام کرو, اس لیے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے. تاریخ نیازی کی دونوں کو جوڑ دیا. جوڑ میں برکت ہے, توڑ میں برکت نہیں ہے. اس لیے آدمی جڑ کر کام کرے. مجھے بہت اچھا لگا امرپورہ میں سنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایسا ہے کہ سب مل جاتے ہیں, جڑ جاتے ہیں, مشورے سے سارا کام کر لیتے ہیں, اور اسی لیے آپ کے گاؤں کی رونق ہے. محبتوں میں رام مزاج کے خلاف آ جائے برداشت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھیلتے تھے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے کام کرتے تھے. جو امہات المومنین تھی, تو ظاہر بات ہے کہ سوکنے ہوتی ہیں, وہاں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے نا.
ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نظام الدین سے میوات کے اجتماعات میں جاتے تھے، میوات کے اجتماعات میں جاتے ہوئے کئی چیزیں آتی تھی، تو والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ دیکھ لیجیے ایک جگہ آئے گی میں تجھے کہوں گا وہاں آنکھیں بند کر لینا، یہ ابا مجھے کہتے تھے جب ہم اجتماع میں جا رہے ہیں نا، ایک جگہ آئے گی وہاں آنکھیں بند کر لینا۔ اب میں سمجھوں نہیں کہ آنکھیں بند کرنے کا کیا مطلب، تو میں تجھے اشارہ کروں گا، حضرت جی کے سامنے نہیں کہوں گا، ان کا بدل ہے، لیکن تو آنکھیں بند کر دینا یا آنکھیں نیچے کر دینا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جگہ آئی تب بند کر، اوشو بند کر، نیچے تک۔ چلو بھائی، پھر میں نے پوچھا ابا سے، میں نے کہا کیا چیز ہے وہاں آپ نے، میں کہا واپسی میں بتاؤں گا، ابھی تو آگے گزر گئے۔ پھر جب وہ گزر گئے تو ابا نے کہا وہ اوشو کھول، کہنے اب اوپر دیکھ، ہو گیا، وہاں چلے گئے، اجتماع ہو گیا، بیانات ہو گئے، واپس آئے۔ اب واپس جب بیٹھے تو ابا نے کہا جو پھر تھی جگہ آپ سے اوشو بند ٹیبل کو کرنا باؤ من بتا دوں یہ میں نے میرا ابا سے کہا مجھے بتانا ہے کیا؟ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ بیٹا اصل میں یہ ہے کہ وہاں سکھار لوگ، لوہار لوگ بہت ہیں وہاں، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ لوہے کو گرم کرتے ہیں جب چنگاریاں نکلتی ہیں، اور وہ جو ہوتا ہے ویلڈنگ والے جو ہے وہ اپنے آنکھوں کے اوپر کوئی چشمے بڑے بڑے لگاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں۔ ارے بیٹا وہ کن جو ہوتی ہے نا، کن بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ کن اگر جو ہے گاڑی قریب سے گزری اور وہ کن پوری آنکھ میں لگ گئی تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے، وہ کن بڑی خطرناک ہوتی ہے، اسی لیے سوکن کو سوکن کہتے ہیں، سمجھ گیا یہ کن، یہ ابا کہتے تھے کہ اسی لیے سوکن کو سوکن، درائر کہتے ہیں عربی کے اندر سوکن کو۔ تو ظاہر بات ہے وہ موت مومنین تھی، لیکن تھی سوکن آپس میں، دو ٹولیاں تھی موت مومنین تھی، ایک جماعت کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی اور ایک جماعت کی ذمہ دار ام سلمہ ہوتی تھی، ٹولیاں، یعنی اگر ام سلمہ کسی بات پر متفق ہو گئی، حضرت عائشہ کسی بات پر متفق ہو گئی تو گھر کا ماحول ٹھیک چلتا تھا، اور اگر ام سلمہ نے کوئی چیز چھیڑ دی یا حضرت عائشہ نے اتفاق نہیں کیا پھر گھر کے اندر ٹینشن رہتا تھا، اور اس کے قصے حدیث میں بہت آتے ہیں، اور میں نے میری کتاب بکھری موتی میں نے کئی قصے لکھے ہیں، پوری کتاب پڑھنا، 13 جلدیں، اب دیکھنا کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تو حضور اخلاق کو چھوڑتے نہیں تھے۔ آپ کو بھی یہ سبق دیتا ہوں، اخلاق برتنا، لہجہ نرم رکھنا، لوگ آپ سے جڑتے جائیں گے، آپ کے گاؤں میں جو ہے انتشار نہیں ہوگا، اتفاق ہوگا۔ لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں تم اچھا بیڈی جیسے مشو کرو، میں نے کہا دیکھ بیوی بیوی ہوتی ہے، لڑائی مت کر بیوی کے ساتھ، اور تو کیا مقام اللہ کے یہاں اتنا اونچا ہے کہ اللہ نے پوری عورتوں کی صورت نازل کی، سورۃ النساء، سورۃ الرجال نہیں ملے گی آپ کو، سورۃ النساء، اور اتنا اونچا مقام ہے کہ عورتوں کی سفارش کی، مردوں کی سفارش اللہ نے نہیں کی، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اتنا اونچا مقام ہے عورتوں کا کہ کسی عورت کا نام نہیں لیا قرآن میں، قصے بیان کیے، صرف مریم کا نام لیا، ان کا خاص قصے کی وجہ سے نام لیا ہے، تو ان کا قصہ سب سے نرالا ہے اس لیے ان کا نام لیا، باقی کسی عورت کا نام نہیں لیا، قصے ہیں سب کے، قصے بیان کر دیے اللہ نے، نام نہیں لیا، احترام، اور بڑے بڑے کام لیے، بیڈی نے دھیان نہ تو ادھر اکرام کر، مول صاحب سے اکرام کر کے تمہوں نے ممنن ہمیں چنا ہے ایسے اکرام کرو، تمہیں ہنا تو بہت دور سے بھی ابھی لوگ جیسے اربوں نہ اندر کہ ماشاء اللہ احترام، یہ کہ بزرگ آسان تک رہو شیا ویجعل اللہ فی خیرا کثیرا،
کوئی چیز میں اگر جیسے ٹھیک نہیں لگتی، مناسب نہیں لگتی ہے، اور اعتبار سے اس میں خیر اللہ نے بہت رکھی ہے. اولاد ہوگی، وہ اولاد دیندار بنے گی، عالم بنیں گے، فقیہ بنیں گے، احترام کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی امہات المؤمنین کے مسائل آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اخلاق سے، بہت محبت سے، بہت حکمت سے اسے حل کرتے تھے. ہماری اسوہ ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ہے مڑ دیکھتی تھی حضور کا کہ آج مڑ میں ہے کہ نہیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تو ہر مڑ میں رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی ٹینشن بھی تو آتا ہے، کوئی حالات آ گئے، کوئی آ گیا، کوئی آ گیا، کوئی آ گیا، تو دیکھا کہ چہرہ چمک رہا ہے تو اور بہت خوش و خرم ہے. تو میں نے سوچا کہ آج دل کی بات کہہ دوں حضور سے. حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت اس کمرے میں میں ہوں، آپ اور کوئی نہیں ہے، میں اپنے دل کی بات پوچھوں آپ سے؟ اب فرمایا ہاں پوچھو. حضرت یہ جتنے امہات المومنین ہیں سب میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیار اور محبت کس سے ہے؟ یہ سوال کیا. کس نے سوال کیا بھائی؟ حضرت عائشہ نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ سے. جب فرمایا تجھ سے محبت ہے تو عائشہ بہت خوش ہو گئی، بہت خوش ہو گئی، لوٹنے پوٹنے لگی اور اپنا برقع لے کر، اپنا برقع تو نہیں کہوں گا، چادر، یہ برقع جو ہے برقع ہمارا یہ اصل پردہ نہیں ہے، اصل تو جلباب. قرآن میں جلباب کا تذکر آتا ہے. اب ایرانی خراسان کی عورتوں کو دیکھو، حرم شریف میں بڑے بڑے، ہم لوگ عربوں میں بیان کے لیے جاتے ہیں دیہاتوں کے اندر تو ان کی عورتیں بڑی بڑی چادریں پہن کر آتی ہیں بیان کے اندر. جلباب کہتے ہیں. پتہ نہیں چلے کہ موٹی ہے کہ چونی ہے کہ دبلی ہے. یہ تو ایک قسم کے فیشن کے کرتے ہیں، کرتے ہمارے جو مایا جہاں نے پہنتے ہیں. لیکن شکر ہے کہ یہ جو گول برقع ہے یہ جنتی عورتوں کا برقع ہے، یہ بہت اچھا ہے. گول برقع میں چھڑوانا یہ بہت اچھا ہے. یہ افغانستان کا ہے، یہ تو ہمارے یہاں کے افغانستان سے آیا ہے. وہ ٹوپی والے ہوتے ہیں، ٹوپی افغانستان کی عورتیں وہاں پہنتی ہیں. یہ بہت اچھا ہے، اس میں عافیت ہے. لیکن دوسرے بمبئی والے برقعے، نوساری والے برقعے، سورت والے برقعے، بروڑا والے برقعے، امریکہ والے برقعے، وہ برقعے نہیں ہیں. وہ دیکھا ارے کپڑوں وہ اس میں اتنی زیادہ ڈیزائنیں ہوتی ہیں، یہ کیا؟ یہ تو ہمارے شریعت میں ہے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تجھ سے محبت ہے تو عائشہ نے اپنی چادر لی اور چادر لے کر بھاگنے دوڑنے لگی. ریش ریش کہاں جا رہی ہو؟ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کہتے تھے عائش، عائش. پیار میں کہتے تھے اویش، پیار میں کہتے تھے ہمیرا، میرا نام نہیں تھا. پیار میں کہتے تھے عفیفہ، پیار میں فرماتے تھے صدیقہ، پیار میں کہتے تھے اویش. نہ اویش کہاں جا رہی ہو؟ یہ کہ حضرت میں سب کو خبر دینے جا رہی ہوں کہ میں نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ساری امہات المؤمنین میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ تجھ سے. ارے ارے مروائی گی تو فتنہ کرائے گی تو گھر کے اندر فتنہ کرے گی. ارے بیٹھ 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 واپس بلایا، بیٹھ بیٹھ اور فقر ربا تعریف کیا اور کہا کہ دیکھ ایسی باتیں سب کے سامنے نہیں کی جاتی، یہ تو میاں بیوی کی بات ہے، درمیان نہیں کی جاتا ہے. لیکن ایک میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں، کسی کو بتانا مت. آپ نے حضرت عائشہ کا ذہن تھوڑا سا بدلا. ایک ہدیہ دیتا ہوں لیکن شرط ہے کہ کسی کو بھی بتانا مت، راز میں رکھنا ہے. حضرت عائشہ نے کہا بہت دیجیے حضرت. تو نیچے کھجوریں پڑی رہتی تھی چارپائی کے نیچے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مٹھی بھر کھجوریں حضرت عائشہ کو دی اپنے ہاتھ سے. دیکھ میرے ہاتھ سے تجھے دے رہا ہوں، کسی کو بتانا مت. حضرت عائشہ نے کہا نہیں بتاؤں گی نہیں بتاؤں گی نہیں بتاؤں گی، بس چپکے سے رکھ لے. تو نبی کے ہاتھ لگی ہوئی کھجوریں ہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے دی ہے، سنبھال کر رکھنا ہے اس کو. اب بات ختم ہو گئی، وہ قصہ بھی بھول گئی حضرت عائشہ.
سب کچھ یہ ہوا یہ اس میں، یعنی ان کا ذہن بھی تھوڑا سا بدل گیا، محبت کی بات بھی کر لی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ماں کے گھر گئے. عصر کی نماز کے بعد آپ کا معمول تھا ماؤں کے پاس تشریف لے جاتے تھے. جب ماؤں کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو باہر صحابہ کھڑے رہتے تھے انتظار میں. پھر حضور نکلتے تو صحابہ کے ساتھ چلتے، پھر حضور اندر چلے جاتے، صحابہ باہر کھڑے رہتے. یہ ترتیب تھی. مغرب تک یہ معمول چلتا. پھر جہاں رات گزارنی ہوتی تھی وہاں رات گزار لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسری ماں کے گھر گئے، دوسری ماں کو بھی قریب کیا اور کہا کہ میں ایک ہدیہ دیتا ہوں، کسی کو بتانا مت. وہ ماں خوش ہو گئی. ارے حضور کہہ رہے ہیں اپنے، اور اپنے ہاتھ سے اجوا کھجور جو مدینہ کی کھجور ہیں یہ اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. وہ ماں خوش. شرط ہے کسی کو بتانا مت، کسی کو بتانا مت. سب ماؤں کے ساتھ یہ کیا، اپنے ہاتھ سے کھجوری دی تاکہ کسی کو بتانا مت. اتفاق سے ایک مرتبہ ساری مائیں جمع ہو گئی. اتفاق تھا. عام طور پر حضور کی قبر میں ساری مائیں جمع نہیں ہوتی تھی. کوئی خاص مشورہ ہو یا کوئی خاص گھریلو بات ہو یا کوئی خاص چیز کا فیصلہ کرنا ہو تو اس میں ایک ساتھ جمع ہوتی تھی. اب اچھا حضور کو پتہ نہیں کہ یہ ساری کے ساری جمع ہونے والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے آئے تو ساری مائیں بیٹھی ہوئی. اب جب ساری مائیں بیٹھی ہوئی تو حضور نے آتے ہی جملہ کا سبحان اللہ، درائر ماں بات، درائر ماں بات، یعنی سوکنے ایک ساتھ جمع ہو گئی. کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کچھ باتیں رکھی گھریلو چیزیں، برتن کی، اس کی جو بھی ہے، اور کیا باتیں رکھی وہ بھی تفصیل بہت لمبی ہے، بعد میں کبھی سنائیں گے انشاءاللہ آئیں گے تو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، یہ کر لو یہ کر لو. آپ کہتے تھے بھائی عائشہ اور ام سلمہ تم دونوں جو کہو میں تیار ہوں. دیکھو تمہارے پیچھے ٹیم ہے، عائشہ کے پیچھے ٹیم ہے تو عائشہ کے پیچھے اور ام سلمہ کے پیچھے ٹیم ہے. تم دونوں کی بات متفق ہو جاؤ، میں بھی متفق. یہ عام طور سے ایسا ہوتا تھا. اب مسئلہ ہو گیا، مشورہ ہو گیا. اب سب کے درمیان حضرت عائشہ نے پوچھ لیا حضرت یہ ساری جمع ہوئی ہیں، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ وہ تو تنہائی نے پوچھا تھا اور یہاں سب کے سامنے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں نے جس کو کھجوریں دی تھی اس سے محبت ہے. سب کو کھجوریں دی تھی حضور نے، سب کو دی تھی نا. یہ حکمت کہ میں نے جس کو کھجوریں دی تھی اس سے. اب ہر ماں خوش ہو گئی، ہر ماں خوش ہو گئی. اچھا اب یہ قصہ کتابوں میں کیسا ہے؟ یہ تو راز تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا اور جب غم کم ہونے لگا، ختم ہونے لگا، کوئی بھی حال آتا ہے آہستہ آہستہ غم جو ہے دور ہوتا رہتا ہے اور ٹائم نکلتا رہتا ہے، آدمی اپنے رخ پر پڑ جاتا ہے. تو مائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے آپس میں دہراتی تھی. تو ماں عائشہ جو ہے تو انہوں نے ایک مرتبہ ایک بات چھیڑی سب ماؤں کے سامنے. میرا حضور کا ایک راز ہے، یہ بتاؤں گی نہیں. ارے بتانا نہیں تھا تو چھیڑا کیوں تم نے؟ یہ بھی تو ہے نا کہ میرا اور حضور کا ایک راز ہے، میں بتاؤں گی نہیں. مائیں پیچھے پڑ گئی. نہیں بتانا پڑے گا. بھائی حضور تمہارے شوہر تھے تو حضور ہمارے بھی شوہر تھے. جتنا تعلق تم سے تھا اتنا تعلق ہم سے بھی تھا. تو یہ بتانا پڑے گا. ماں ایسے کہتے نہیں بتاؤں گی نہیں بتاؤں گی، لیکن وہ مائیں جو ہے پیچھے پڑ گئی. نہیں بتانا پڑے گا بتانا پڑے گا بتانا پڑے گا. تو پھر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل بتاؤں گی. اب وہ کل آوے تو وہ کل کبھی آوے بھی نہیں، یعنی کل آوے تو کل، سمجھ نا، کل آوے تو کل. یہ کہتے ہیں کون سا راز ہے؟ یہ تو میرا اور نبی کا راز ہے. پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ اچھا راز سن لو. وہ راز یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب کر کے 2 ہاتھوں سے مٹھیاں بھر کر مجھے کھجوریں دی تھی اور میرے جانب ایسے ڈالی، میرے کو یوں دی. تو میں عائشہ میری طرف سے دیا ہے، کسی کو کہنا مت، یہ حضور نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا.
تو ساری ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی. تو آپ کو اکیلے کو نہیں دی، وہ تو ہم کو بھی دی تھی. تب جا کر یہ تفسیر کتابوں میں آئے، وہ تو ہم کو بھی دی تھی. ہمیشہ اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بد اخلاقی نہیں کی. ایک لڑکی تھی مکہ مکرمہ میں، اس کا نام تھا سارا. بہت اچھا گانا گاتی تھی، بہت اچھا گانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں گاتی تھی. سارے حجاز والے پیسہ دیتے تھے اس کو اور کہتے تھے کہ حضور کے مخالفت میں گانے. اچھا، یہ آج کل جہاں حتیم ہے نا، اسی طرح اس کا خیمہ لگتا تھا، تو بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ آتے تھے، پیسہ دیتے تھے، ٹپ دیتے تھے، ٹپ اور کا یعنی حضور کی مخالفت میں، تاکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دنیا میں چلے گی. ان کا مقصد یہ تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ سارا مدینہ منورہ آ گئی. آپ کو پتہ نہیں مدینہ آئی ہے، لیکن لوگوں میں چرچے ہوئے، کچھ سنا بھائی پڑھنا سارا آئی ہے مکہ سے. اچھا سارا کو سب پہچانتے تھے، اس لیے کہ سب اس کا گانا سننے جاتے تھے. زمانے جاہلیت کے اندر پیسے بھی دیتے تھے، سارا آئی ہے، سارا آئی ہے، سارا آئی ہے. چلتے چلے ماؤں تک بات پہنچی، یارے سنا تو نے تو کہا سارا آئی ہے، تو حضور کو اطلاع تو ہر ماں نے حضور سے کہا، جس باری بھی حضور جاتے آرام کے لیے، ہر ماں کہتی ہے حضرت سنا آپ نے؟ نہ، سارا آئی ہے. ہاں میں کل سے سن رہا ہوں سارا آئی ہے. کیوں آئی ہے وہ یہاں؟ مجھے خطرہ ہے کہیں مدینہ کا ماحول نہ بگاڑے، یہاں کوئی اڈا بڈا قائم نہ کرے. وہ اس کی آواز کو سب جانتے ہیں، اس کی آواز، یہاں کوئی ایسے شروع نہ کرے. خیر آئی گئی، بات ہو گئی. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی پانی پینا ہو نا، ایک اصول یاد رکھنا. اچھا تو یہ ہے کہ آدمی سورہ فاتحہ پڑھے، دم کرے اور پانی پیے، اچھا یہ ہے. لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، مشغول ہے. کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرے، پھر پانی پیے. یہ عادت ڈالو گے تو انشاءاللہ علماء نے لکھا ہے کہ اندر کی جسمانی اور روحانی بیماریاں سب ختم ہو جائیں گی. اپنے بچوں کی عادت ڈالو. یہ ساری اتنی میٹھی میٹھی باتیں آپ کے احمد مرا میں کوئی بتائے گا نہیں آپ کو. ہاں، یہ علماء نے لکھا ہے کہ آج ایک مرتبہ پڑھ لے. بچوں کی عادت ڈالو کہ جب بھی بیٹا پانی پیو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دم کر دو، پانی پی لو، تو اندر کی بیماریاں روحانی جسمانی دونوں نکلتی جائیں گی. اسے کبھی کینسر ہو ہی نہیں سکتا. میں نے بکھرے موتی کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تقریباً 4-5 صفحے لکھے ہیں کہ کیا فضیلتیں ہیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ عادت ڈالو گے انشاءاللہ. بیویوں کو بتا دو، بچوں کو بتا دو، بچیوں کو بتا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے کہ مشورہ چل رہا تھا. فتح مکہ سے پہلے کا یہ قصہ ہے. تو باتیں چل رہی تھی، اتنے میں یہ سارا آپا بن کر آ گئی. سمجھے نا، اوڑھنی ووڑھنی ٹھیک ٹھاک کر کے سامنے کھڑی رہی. صحابہ نے دیکھ لیا کہ سارا ہے. صحابہ پہچان گئے. صحابہ نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی. صحابہ مسکرانے لگے، یہ آئی ہے جی. حضور نے دیکھا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے کرتے ہی نگاہ ڈالی. آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ تو خاموش کھڑی رہی. پھر حضور نے دھیان سے، اچھا انت سارا، تو سارا ہے؟ فرمایا ہاں. تو آپ نے کہا جی سے مہاجرہ، ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں. جی سے مسلمہ، مسلمان بن کے آئی ہے؟ نہیں.
تو مدینہ میں کیسے آ گئے؟ یعنی مدینہ منورہ میں کوئی اگر 10-15 آدمی ہتھیار لے کر آویں سمجھ لو کوئی لڑنے کے لیے آئے، لیکن ایک عورت مدینہ منورہ میں آئے اور ہجرت کا بھی منع کر رہی، اسلام کا بھی منع کر رہی، تو کیوں آئی ہے؟ تو اس نے یوں کہا کہ حضرت میں اس لیے آئی ہوں کہ میرے بہت اسٹوڈنٹ تھے، میرے بہت چاہنے والے تھے، یہ میرا گانا پسند کرتے تھے، تو کئی لوگ جو ہے وہ تو بدر میں مارے گئے، اور جو کچھ بچے کچے تھے یہ آپ کے پاس آ گئے، سامنے بیٹھے ہیں، وہی تھے نا یہ صحابہ، جو بچے کچے تھے وہ یہ آ گئے۔ اب میرا دھندا ہو گیا بند، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، آواز بھی جو کمزور ہو گئی اور بڑھاپا جو ہے وہ آ گیا، اب میرے پاس جو پیسے آتے تھے وہ پیسے نہیں آتے، تو میں نے یہ سوچا کہ مدینہ منورہ جا کر آپ سے کچھ معاونت کچھ مدد مانگوں۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ جس نے زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی ہے اور مخالفت کی۔ تو حضور نے جواب کیا دیا؟ اہلا و سہلا، مرحبا 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 مرحبا، ضرور میں تیری مدد ضرور کروں گا، اور میں مسلمانوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ میں قریش سے کہوں گا کہ میرے رشتہ دار ہیں، بیوی ہے، سب یہ میرے چچا ہیں، تو بھتیجے ہیں، ان سے کہوں گا کہ بھی اس کی مدد کرو۔ تو اس دن میں بیٹھے بیٹھے کہا میں اس کی مدد کرو، رومال بچھاؤ، اس کی مدد کرو۔ کسی نے انگوٹھی ڈالی، کسی نے کپڑا ڈالا، کسی نے کچھ ڈالا، کسی نے کچھ ڈالا، صحابہ دیکھتے گئے، دوسرے صحابہ دینے کا ارادہ کیا، اب نے منع کیا نہیں، صرف میرا خاندان مدد کرے گا، میرا خاندان بس، اور کوئی نہیں۔ سب کچھ جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافی ہے تیرے لیے یا اور زیادہ کا انتظام کروں؟ یہ تو بہت نہیں، میں اکیلی ہوں، میں اکیلی ہوں، تو میرے ساتھ تو ہے ہی نہیں، اکیلی جان بہت زیادہ ہے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اسے لے جاؤ، یہ اخلاق برتے۔ اب جب وہ نکلنے لگی تو اس کی دوستی حاطب بن بلتع سے تھی، بہت صحابہ سے دوستی تھی زمانے جاہلیت میں، لیکن پکی دوستی کس کے ساتھ تھی؟ حاطب ابن بلتع، یہ یمن کے تھے، ان کے ساتھ بہت پکی دوستی گہری، یہ پیسہ بہت دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ تیرا دھندا نہیں چلے نا تو مجھ سے پیسہ مانگ لینا کہ پیسہ پھر دوں گا، ٹینشن مت لے، دھندا چلے تو تیرا ٹھیک ہے ورنہ کچھ نہیں۔ یمن ایک لطیفہ سناتا ہوں، جس چیز کے آخر میں نون آوے نا، نون سمجھ گئے، یا تو وہ ٹاپ 1 ہوگا یا ایک دم نیچے ہوگا، بیچ کا نہیں ہوگا۔ یمن، ایران، دین ٹاپ 1، قرآن ٹاپ 1، رمضان، شعبان، آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اسی طریقے پر مومن یا تو ایک دم اوپر ہوں گے یا نیچے ہوں گے، بیچ میں نہیں ہوں گے۔ یہ اسی طریقے پر جو نام ہوتے ہیں نا، عثمان، نعمان، سلمان، آپ سمجھے گے نہیں، صوبان، یہ آخر میں نون آئے گا تو بہت دھیان سے دیکھنا کہ یار کا کوئی گڑبڑ دونوں سے برابر ہے کہنا۔ اب جتنے دنیا کے ملک ہیں یا دنیا کے جتنے بھی ہوئے اس میں آخر میں نون ہوگا، تو یہ پوائنٹ سے دیکھنا، یا تو ٹاپ 1 اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا، بیچ میں نہیں ہوگا۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے، بڑے زبردست تھے، یہ تھا حاطب بن بلتع۔ تو حدیث میں آتا ہے حاطب بن بلتع نے کان میں کہا، سارا مجھے پہچانتی ہے؟ ارے ہاں حاطب، بہت دوستی تھی ان کی، یہ سارا کی اور حاطب کی۔ تو سارا کان ٹھہری ہوتی، مجھے بہت ارجنٹ کام ہے مکہ کا، کب جا رہی ہے مکہ؟ تو چل جا رہی ہیں، میرے ایک بہت ارجنٹ کام ہے، تو رات کو آ جا میرے پاس، بڑا جگہ ٹھہری ہوں۔ حاطب نہیں بلتا، چلے گئے رات کو۔ اب جب رات کو گئے تو سارا نے کہا کہ بہت پرانے دن یاد آ رہے ہیں، تو نے میری بہت مدد کی ہے، یہ ہے، چل آج کی رات میں جہاں مدینہ میں ہوں، کل تو میں چلے جاؤں گی، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، کچھ پرانی یادیں تازہ کریں گے۔ تو حاطب بن بلتع نے کہا کہ دیکھ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، اور اب میرا وہ جو پرانی چیزیں تھی
اس سے میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن مجھے کام ہے اس لیے آیا ہوں۔ مجھے بتا میں کام ضرور کروں گی تیرا، ضرور کروں گی تیرا کام، بتا کیا کام ہے؟ حاتم تو بولتا ہے جیب میں سے ایک پرچہ نکالا اور پرچہ نکال کر کہا یہ پرچہ جو ہے نا چپکے سے مکہ کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں ان کو دے دینا، تیرا کام اتنا ہے، لیکن کسی کو بتانا مت کہ میں نے پرچہ دیا ہے۔ اس سے کہا میں ایسی جگہ چھپاؤں گی کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وہاں جاتی ہی سب سے پہلا کام یہ کروں گی۔ مکہ کے چودھری کا کیا مطلب؟ ابو سفیان ہیں، یہ لوگ جو بڑے بڑے لوگ تھے، کرویت بن جہل ہیں اور صفوان بن امیہ ہیں، حارث بن ہشام، سارے کے سارے جو چودھری تھے، وہ مکہ مکرمہ فتح ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے کا قصہ ہے، کسی کو بتانا مت، یا مدینہ میں پتہ نہ چلے، وہاں کسی کو پتہ نہ چلے، تیرا کام والے جا کے دے دینا۔ تو اس نے چوٹی بھی چھپا دیا، اپنی چوٹی بھی، وہ روانہ ہوئی اور یا قرآن کے آیتیں نازل ہوئی، ارے تمہارا سارا راز لے کے جا رہی ہے وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے چپکے چپکے مشورہ کرتے تھے، اور آج کی عادت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ جانا ہو تو رخ بتاتے تھے خیبر کا، مکہ مکرمہ یوں ہے، خیبر یوں، تو سب مدینہ والوں کو پتہ چلے کہ خیبر کی تیاری ہو رہی ہے، یہاں تو کوئی سوچتا نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی تھی، خصوصی جماعت، اور یہ کہا کہ ہم آپس میں مشورہ کریں جب مکہ مکرمہ میں فتح کرنا ہے، لیکن چپکے سے کریں، اگر ایک دم سے ہوا ہو جائے گی وہ بھی تیاری کریں گے، وہ لوگ بھی تیاری کریں گے۔ اس مشورے میں یہ حاتم میرے بلتاوی بیٹھتے تھے، ان کو سب پتا تھا، وہ سارا لکھ دیا انہوں نے، قرآن کے آیتیں نازل ہو گئی کہ وہ لے کے جا رہے، راز لے کے جا رہی ہے، راز لے کے جا رہی ہے، راز لے کے جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، ارے جو کل وہ آئی تھی نا، ہاں آپ لوگ جانتے ہو، ہاں سب پہچانتے ہو اس کو، یہ کہا جبریل آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ راز لے کر جا رہی ہے، تم لوگ جاؤ 3-4 آدمی، لیکن سختی مت کرنا، مارنا مت، آنکھیں میلی مت کرنا، کچھ نہیں، تم جا کر صرف وہ خط لے آؤ۔ پکڑ لیا، اس میں دلی بھی تھے، پکڑ لیا اس، اور اس سے کہا بھی ہمیں کچھ نہیں چاہیے تجھ سے، خط دے دیتے۔ ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ حاتم ابن بلتاع میں لکھا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، تو خط دے دو ہمیں۔ اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے، بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا خط نہ ہو، ہے خط تیرے پاس؟ تو انہوں نے صحابہ نے کہا کہ دیکھ ہم بغیر خط لیے تو یہاں سے جانے کے لیے، تو اکیلے ہم 4 ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں، نبی نے کہا ہے تیرے پاس خط ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا کرو تم تھوڑا اپنا چہرہ اس طرف کرو، میں خط نکال کے دیتی ہوں۔ بہت اچھا، اب وہ خط نکال کر اس نے چوٹی میں سے دیا اور پتہ صحابہ کو دیا، حضرت علی کو دیا۔ تو ایک صحابی نے کہا حضرت یہ خط یہیں پر پڑھ لو، وہی خط ہے کہ کوئی اور کاغذ دے رہی ہے یہ؟ تو حضرت علی نے پھاڑ کے دیکھا تو ہاں یہی ہے، دستخط کس کے ہیں؟ حاتم کے۔ چلو خط مل گیا۔ اب یہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کوئی نماز پڑھا کر بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو دیکھا تو حضور نے فرمایا ہاں بھی کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ حضرت خط مل گیا۔ اچھا پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ کے سنایا، آپ سنتے گئے، ٹھیک لگا کے بیٹھے تھے، سنتے گئے آج یہیں بیٹھ گئے، ہو ایسا خط، ہمارا سارا راز، تم کتنی محنت سے چپکے چپکے مشورے کر رہے ہیں، پھر راز لکھ دیا۔ کون لکھنے والا کون ہے؟ یہ فرمایا کہ حاتم ابن بلتاع۔ اچھا بلاؤ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ۔ یہ دونوں آئے، ان کو خط دیا، پہلے صدیق اکبر نے پڑھا تو صدیق اکبر نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ تو ہمارا سارا راز، ہم تو چپکے سے مکہ فتح کرنا چاہ رہے تھے اور مکہ والوں کے نام خط لکھا ہے انہوں نے۔ حضرت عمر نے پڑھا تو حضرت عمر جو جذبات میں آ گئے، حضرت بس اب میں تو برداشت نہیں کر سکتا، مجھے حکم دے دیں میں اسے قتل کر دوں۔
حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں. بولا حاطب کو بلاؤ. اب حضرت حاطب کو بلایا, ساری شورا بیٹھی ہے, سارے ساتھی بیٹھے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یہ خط حاطب کو دیا, تم نے لکھا ہے یہ خط؟ حضرت حاطب نے کہا جی میں نے لکھا ہے. جب یہ ایسی رات کی بات کیوں لکھ دی؟ تو آپ نے حضرت حاطب نے فرمایا کہ حضرت ناراض نہ ہوئیے, اصل میں جوان ہوں, میری بیوی بیٹیاں مکہ میں رہتی ہیں, وہ بھی جوان ہیں, تو میں نے سوچا کہ مکہ والوں کو تھوڑا سا میں احسان کر لوں, میں نے تھوڑا سا ان کو راز وغیرہ بتا دوں. ہم لوگ جب مکہ جائیں گے فتح مکہ کے لیے تو کم سے کم جو میری بیوی بچوں کا وہ خیال رکھیں گے, یعنی گھر کو دیکھ رکھے کہ وہاں آگ نہ لگے کہ میری بچیوں کو نہ مارے, اس لیے کہ وہاں تو غزوہ ہوگا اور وہ یعنی شاندار غزوہ ہوگا, وہاں میری بیوی بچوں کو تکلیف نہ ہو, میں نے اس لیے لکھا. اب جو یہ باتیں کر رہے تھے حد تم تلوار میں کھڑے ہو گئے, یہ باتیں چل رہی تھی. تو حضور نے کیا فرمایا؟ لا لا یا عمر, نہیں, ایسا نہیں کرتے, جذبات میں نہیں آتے. اس کو مارنا جائز نہیں, ہم نہیں ماریں گے. کیوں کہ یہ بدری ہے, بدری. بدر والوں کے لیے تو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. یہ حضور نے فرمایا کہ بدری بدر میں شریک ہوا ہے اور بدر والوں کو تو سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. چوک ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی ایسی چیز جب سارا کے ساتھ بھی اخلاق برتے, اور اتنا بڑا قصور ہوا ایک ساتھی سے اس کے ساتھ بھی اخلاق برتے. ہماری طرح نہیں کہ ساری چھٹی, تیرا بیان بند, تیرا سفر بند, یہ ہمارے یہاں نہیں. اب سمجھیے بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. حشر کے میدان میں جواب دینا پڑے گا. میں حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جاؤں گا, اللہ کہیں گے میاں یونس کیا کر کے آئے, کیا لے کر آئے؟ میں کہوں گا اللہ پاک میں ذرا میرے ابا کو بلا لوں, تبلیغ کے ذمہ دار تھے, میں ذرا حضرت جی کو بلا لوں. تو اللہ کیا کہیں گے؟ آپ کے ابا کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, حضرت جی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ان کو پوچھ لیں گے, ان کا ان کے ساتھ ہے, آپ نے کیا کیا؟ یہ جواب دو. کل امرئ بما کسب رہین. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ تعالیٰ کہے گا تو تم نے کیا کیا؟ میں فلاں کو بلا, میں ذرا میرے امام صاحب کو بلا دوں, میں ذرا میں جماعت کے ساتھیوں کو بلا دوں, میں ذرا امیر صاحب کو بلا دوں. آپ کیا کر کے آئے بتاؤ؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے میں بیان کر رہے تھے. رائے میں بڑا اجتماع ہوتا تھا اس وقت میں. اب تو نوعیت تو ساری بدل گئی, لیکن شیخ پیچھے بیٹھتے تھے, حضرت شیخ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کار رائے کے ذمہ دار. تو والد صاحب کو کبھی کبھی جوش آ جاتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا بیان کے اندر جوش آتا تھا, جوش میں باتیں کرتے تھے. اور اس وقت میں رائے کے بڑے بڑے علماء اس بیان میں تھے. خاص طور سے بڑے علماء میں مولانا موسیٰ روحانی بازی, نام سنا ہوگا, بہت بڑے عالم تھے. بچے کی طرح سامنے آ کر بیٹھتے تھے ابا کی. تو جب وہ آتے تھے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے کہ بہت بڑا آدمی ہے, مجھے بھی نیچے بٹھا دو. تو مولانا روحانی بازی کہتے, موسیٰ روحانی بازی کہتے تھے, حضرت میں نیچے بیٹھوں گا, آپ اوپر بیٹھیں گے, میں صرف آپ کا بیان سننے آیا ہوں, اور آپ کا بیان سن کے میں چلا جاؤں گا. میں اور کسی اور کا بیان نہیں سنتا, آپ کا بیان سننے میں آیا ہوں. مجھے اس کے اندر روحانیت ملتی ہے. بہت بڑے آدمی تھے وہ, جو ہے اتنا زبردست علاج کرتے تھے وہ, کہ وہ بڑے بڑے لوگ آتے تھے کہ جی یہ چیز کرنی ہے, تو وہ کہتے تھے کہ دیکھ پیسے بہت لوں گا, اور جو پیسے چاہیے تھے اس کا چیک لاؤ, چیک. تو وہ چیک بالکل اوپن رہتا تھا, تیرا کام ہو جائے تو میں پیسے بھروں گا اس میں, اور پیسے دے دینا مجھے مدرسہ کھولنا ہے. مدرسہ کھولتے بھی تھے. ایسا آدمی تھا مولانا موسیٰ روحانی بازی. اور ہر سال ابا کا بیان ہو گئے تو جس وقت یعنی مغرب بعد بیان ہے تو اثر میں وہ آ جانا. سنڈے کا دور ہوتا تھا, وہ بیٹھے ہوئے. جب ان کا انتقال ہوا موسیٰ روحانی بازی کا, مہینوں تک ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی, مہینوں تک.
میں خود گیا ہوں ان کی قبر میں کئی مرتبہ. والد صاحب جذبات میں آئے اور کہا میں ایک بات کھری کھری کہنا چاہتا ہوں, اچھی لگے تو لے لینا, بری لگے تو چھوڑ دینا, لیکن میں اپنی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں تم یہ نہ کہنا کہ کسی نے ہمیں کہا نہیں تھا. پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, مدرسے والے بھی ہیں, خانقاہ والے بھی ہیں, دعوت و تبلیغ والے بھی ہیں, مکتب والے بھی ہیں, مصنفین بھی ہیں, شیخ پیچھے بیٹھے ہوئے. اب شیخ کا جب مقام تھا نا بھائی, حضرت شیخ الحدیث صاحب کا جب مقام تھا اور حضرت جی بیٹھے ہوئے اور والد صاحب جو ہے وہ جوش میں آ گئے. اب مجھے ہی فکر کہ یار کہیں الٹا نہیں بول دے, مجھے نہیں فکر نہیں, اتنا بڑا مجمع ہے کہ ادھر ادھر کے بعد اگر تیزی خدا نہ خاص کر لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اپنے تو ہم تو سیدھے سادھے لوگ ہیں, میں ٹینشن میں میں کوئی اللہ اے اللہ سلامت رکھ, یا سلام یا سلام, ایسے موقع کے اوپر یا سلام پڑھنے کا, یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام, پتہ نہیں کیا کہیں گے. پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب میرے دل میں بات آئی, شیخ کو گواہ بناتا ہوں, حضرت جی کو گواہ بناتا ہوں, یہاں کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کو گواہ بناتا ہوں, اور وہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے, جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائیں گے, جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے, جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائیں گے. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا, ان کے ذریعے سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا. اس شیخ بیٹھے ہوئے, شیخ جو ایسا روئے ہیں, شیخ ایسا, وہ ابو الحسن ان کا خادم تھا شیخ کا, وہ شیخ کو کہا کہ کیوں, بولے بات صحیح نہیں, وہ دین کے کام کرنے والے, اس میں ہم لوگ بھی آ گئے, دین کا کوئی کام کرے, خانقاہ چلائے, مدرسہ چلائے, دعوت و تبلیغ کا کام کرے, گشت کرے, جو بھی دین کا کام کرنے والا ہے نیت میں کھوٹ ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکائے گا. یہ سعار بخاری اور سے مسلم کی حدیث ہے, کون جائے گا؟ قاری سخی شہید. پھر ابا نے کہا کان کھول کے سننا, یہ تو ایک بات کہے گی کہ وہ دین کے کام کرنے والے جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر تربیت نہیں ہوئی اور دعوت کا کام کرتے رہے, خانقاہوں کا کام کرتے رہے, اور تربیت نہیں ہوئی تمہاری اللہ کی طرف سے یا کسی ذریعے سے بھی اپنی تربیت نہیں کی, تو کعبے میں جا کر بھی یہ آدمی سدھرے گا نہیں, کعبے میں جا کر بھی نہیں سدھرے گا, خراب کا خراب ہی رہے گا. پھر ایک جملہ کا زبان کا میٹھا بول, بہت غور سے سننا, زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے, اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے وہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. زبان کو کنٹرول میں رکھو, اپنا محاسبہ خود کرو. اپنا دل مفتی ہے, شیخ سعود الشریم کا نام سنا ہوگا آپ نے, حرم شریف کے جو امام تھے, قرآن سنا ہوگا, جو عمرے کے لیے جاتے ہیں. یہ ہماری ان کی دوستی تھی, اب تو حرم میں رہے ہی نہیں, وہ اب تو دوسرے کاموں میں لگ گئے. ہمارے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بدن بہت بھاری تھا, تو ان کے لیے ایک جماعت بنی کہ بھی ان کا علاج کیا جائے. جدہ میں ایک ہسپتال تھا, ڈاکٹر منصور تھا, مصری تھے یہ, ابھی بھی ان کا اسپتال ہے وہاں. یہ چھوٹی امی کا بھی وہاں علاج کرانے کا ہم نے سوچا کہ وہاں علاج کرائیں وہاں, لیکن وہاں قابو بھی نہیں آئے گا. ہم مزاج کے واقف ہیں نا, ہم نے سوچا کہ وہاں زبیر صاحب کی طرح علاج کرائے وہاں, ڈاکٹر منصور کا مصری ہیں جی. خیر ہم گئے تو میں نے اس جماعت میں بھی تھا, تو میں نے وہاں زبیر صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کا بھی علاج ہو رہا ہے, آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں کم سے کم عصر مغرب عشاء حرم میں جا کے پڑھ لوں, تاکہ کم سے کم میرا حرم تو مل جائے مجھے تھوڑا. اور آپ یہاں علاج کرائیں,
عشاء پڑھ کے آ جاؤں گا، کھانا ساتھ کھائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا نے کیا سکتی تھی کہ ہاں جب میں تو نہیں جا سکتا حرم، میرا علاج چل رہا ہے، لیکن تم حرم کو کیوں چھوڑو بھائی، فائدہ اٹھاؤ حرم سے۔ خیر میں چلا گیا۔ اب وہاں میں بیٹھا، بیٹھتے ہی سعود شریف میرے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ اتفاق تھا، یعنی اس لیے نہیں کہ ہماری دوستی کو وہ بھی ہمارے پاس آ کے سننے میں، وہ مسجد تحیۃ المسجد پڑھنے لگے، پولیس والے کھڑے، اور بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ پہچان لیا، شیخ یونس ماشاء اللہ جزاک اللہ کیف الاولاد عبد الوہاب عبد الواسع کو سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو کہتے تھے لال ٹوپی والے کہاں ہیں؟ دو لال ٹوپی والے یہ کہتے تھے سعود شریف کہ لال ٹوپی والے کہاں ہیں؟ میں نے کوئی سفر میں نہیں آئے ہیں، میں تو شیخ زبیر کے ساتھ آیا ہوں، وہ بچے وغیرہ آتے ہیں تو وہ لوگ آتے ہیں، آتے ہی میں ان کو بولے کہ لال ٹوپی سے پہچانتا ہوں، طواف کرتے ہوتے میں دیکھ لیتا ہوں کہ شیخ یونس کے بیٹے ہیں یہ لال ٹوپی، خاص قسم کی ٹوپی تھی ان کے دونوں کی، عبد الوہاب کی بھی اور عبد الواسع کی بھی۔ اب باتیں ہونے لگی، باتیں ہوتے ہوتے اب ہمیں پتہ نہیں کہ کیمرے میں ہمارا چہرہ ساری دنیا میں جا رہا ہے، اب سمجھے نا، وہ تو حرم شریف میں تو جو بھی امام بیٹھے گا تو امام کے پاس جو بیٹھے گا اس کا بھی چہرہ جائے گا، ساری دنیا میں جائے گا۔ تو ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے شیخ سعود شریف نے کہا کہ میں جو ہے ان کی اپنے گھریلو باتیں کہی، وہ تو مجموعے میں کہنے جیسی نہیں ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ، تو میری زبان سے ایک جملہ نکلا، بھئی آپ کو یہ تکلیف ہے، آپ قرآن شریف کی فلاں آیت پڑھو، یہ میں نے کہا۔ تو انہوں نے کہا قرآن شریف کی فلاں آیت کیوں؟ میں نے کہا تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی، ہم تو یہاں یہ سنتے تھے بھئی فلاں آیت پڑھو فلاں آیت پڑھو، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ آیت کیوں پڑھوں گا؟ میں نے کہا تکلیف آپ کی دور ہوگی۔ تو شیخ سعود شریف نے مجھے کہا کہ شیخ یونس قرآن کلہ شفا، یہ جملہ کہا، قرآن کلہ شفا، ایک آیت کیوں کہتے ہو آپ؟ قرآن تو سارا کا سارا شفا ہے، جو بھی آیت پڑھ لو شفا ہے۔ یہ ہو گئی بات، مجھے سبق ملا ان سے، تو بھی قرآن کلہ شفا۔ اس لیے آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں بھائی، راز کی بات بتاؤں، ارے بتاؤ تو صحیح، کوئی بھی پریشانی آوے تو قرآن پکڑو آپ اور اپنے اعتبار سے کھولو، جو کھولنا ہے آپ کو، سامنے جو آیت آوے وہ آیت پڑھ لو، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، فوراً قبول ہو جائے گی۔ یہ میں نے ابھی تک کسی کو بیان کرنا شروع نہیں کیا، یہ بیان یہ جائے گا، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھو، خدا نخواستہ بیماری ہے، مثال دیتا ہوں، یا کوئی گھریلو حالات ہے یا کوئی نقصان ہوا کچھ، آپ جب قرآن اٹھاؤ، قرآن اٹھا کر قرآن کھولو اور قرآن کھول کر جو سامنے آیا تھا، چاہے اس میں شیطان کا نام ہو، چاہے ابلیس کا نام ہو، چاہے فرعون کا نام ہو یا قارون کا نام ہو، جو بھی آیت آپ کے سامنے آئی، ایک آیت دو آیت جو پڑھنی ہے وہ پڑھو اور بعد میں اپنا قرآن بند کر لو، اللہ میری پریشانی دور کر دے، یا اللہ شفا دے دے فلاں کو، یا اللہ یہ کر، آپ تجربہ کر کے دیکھو ٹاپ 1 ہے یہ مجھے ملا شیخ سعود شریف سے، میں نے کہا قرآن کلہ شفا، شیخ یونس مجھے شیخ سے کہتے تھے تو مجھے بھی ڈر لگے یار، کہا اپنی شیخ ہے، شیخ یونس قرآن کلہ شفا۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں جو ایک لال گترے والا طواف کر رہا تھا جو دعوت کے کام کے مخالف تھا، وہ بھاگا بھاگا آ گیا، عشاء کی نماز ان کے ذمے تھی شیخ سعود شریف کے، وہ بھاگا بھاگا آ گیا اور بھاگا بھاگا آ کر بیٹھا ہم دونوں کے بیچ میں، کہا کہ شیخ ہاؤلا یا اہل الدعوہ، یہ دعوت تبلیغ کے کام والے ہیں، یہ لوگوں کی تشکیلیں کرتے ہیں، 3 چلے کے لیے نکلو، چلے کے لیے نکلو، تو حل حاطف الحدیث، کیا حدیث میں یہ ہے کیا ابو بکر نے چلا دیا تھا، کیا عمر نے چلا دیا تھا، کیا ابو حنیفہ نے چلا دیا تھا؟ اب وہ تو تقریر کرنے لگا شیخ تو میں ان کے ساتھ نکلوں نہ نکلوں، یہ تشکیلیں کرتے ہیں، اس وقت میں دعوت کا کام سب تھا وہاں سعودیہ میں، اب تو بند ہو گیا، اب حالات بدل گئے، تو میں کیا میں نکلوں نہ نکلوں؟ تو شیخ سعود شریف نے اپنی گھڑی کی طرف میں دیکھا، کیونکہ نماز پڑھانی تھی ان کو، سارا حرم بھرا ہوا ہے اور لوگ جو ذمہ داری حرم کی ہوتے پولیس والے بھی کھڑے تھے، وہ بھی اپنا
گھڑیاں دیکھ رہے تھے بھی ٹائم ہو گیا ہے، اور یہ شیخ شریف جو ہے باتوں میں، تو مجھے شیخ شریف نے ہی دبایا اور دبا کر کہا کہ یہ ایسی فتنہ کرنے آیا ہے. اب وہ کھڑے ہونے لگے شیخ شریف، اور ایک جملہ اس سے کہا، میرے بھائی یہ لوگ تبلیغ والے کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کہ یہ لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں اگر پوچھنا ہے تو کسی مفتی صاحب سے مت پوچھنا، تیرے دل سے پوچھنا، تیرا دل سب سے بڑا مفتی ہے. اس سب سے قلبک، اپنے دل سے پوچھ کہ یہ بیچارے کام کر رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، اپنے پیسوں سے نکل رہے ہیں، لوگوں کو گھر گھر جا کر دعوت دیتے ہیں، اور تو کہتا ابو حنیفہ نے چلہ لگایا تھا، اور تو کہتا یہ، اس سب سے قلبک، یہ کہہ کر شیخ شریف کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے تو وہ بھی لال قطرے والا تھا، وہ بھی پیچھے پیچھے جانے لگا. پولیس والوں نے روک لیا مجھے. پولیس والوں نے کہا کہ وقت الصلاۃ، وقت الصلاۃ، جو ہی بات کرنی ہے مکتب میں جا کر بات کر، یہاں نہیں. اب تو نماز کا وقت ہے، سارا حرم بھرا ہوا ہے، مرد و عورتیں سب کو نماز پڑھانی ہے. پھر سعود شریف نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز میں انہوں نے روتے ہوئے یہ آیتیں پڑھی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. روتے ہوئے پورا حرم ہسکیوں سے بھر گیا، پورا حرم. پر ایک ہی بات اس سے کہی، اپنے دل سے پوچھ. تو آپ بھی میں بھی اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم کیسے چل رہے ہیں. حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے، تو اس وقت میں کیا جواب دیں گے. مرنا تو یقینی ہے، اللہ کو منہ دکھانا یقینی ہے. اس لیے میری نصیحت یہ ہے کہ جو بھی کام کریں کس کے لیے کرے بھائی؟ اللہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیانات میں جاتے تھے. یہ ہمارے مولوی سمیع، اللہ ان کی عمریں بہت برکت دے، انہوں نے بہت خدمت کی ہمارے ابا کی، دل خوش کر دیا. ہمارے ابا ان کے بغیر رہتے ہی نہیں تھے. وہ کہاں ہے، وہ امر پورہ والا کہاں ہے، وہ امر پورہ والا کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے. والد صاحب کہتے تھے مجھے کہ دیکھ یونس گواہ ہے نا، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں بیان کے لیے جا رہا ہوں لیکن تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے بیان کروں گا. جو ڈرے گا وہ منزل تک پہنچے گا، اور جو لیڈر ہوگا وہ منافق ہوگا. اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کرو گے انشاءاللہ. بس آج کا سبق یہی ہے، اچھے اخلاق برتو، چپ رہنا سیکھو، اللہ کے لیے کام کرو چاہے تھوڑا کرو، ٹھیک ہے. اور جو بھی بات آئے سب سے پہلے مفتی صاحب اپنے دل میں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو مجھے کیا کرنا چاہیے، بات میں آگے بڑھو. اب ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ارے بھائی ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی آدمی سورہ اخلاص اگر پڑھ لے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے فوراً. 20 مرتبہ سورہ اخلاص کوئی پڑھے تو 2 محل تیار. 30 مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو 3 محل. تو آج کل میرے ساتھیوں کو میں کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے. 31 بنگلے روزانہ جنت میں تیار، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. کتنا آسان ہے، ہمارا دن کتنا آسان ہے. اچھا اگر ہم جنت میں بنگلے بنائیں گے انشاءاللہ، جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ امر پورہ میں بھی دے سکتا ہے، وہ اللہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بھی دے سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا. ہمارے ایک ڈاکٹر بھی ہے شکاگو میں امریکہ میں، جب سے میں نے بیان کرنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ ابو جی میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. کتنی مرتبہ؟ 10 لاکھ. 5 لاکھ آپ کو میں نے ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا ہے. مجھے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو بنگلے دے گا. مسند احمد کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ ایک محل تیار کرے گا تیرے لیے. حضرت عمر نے کہا میں تو بہت محل بناؤں گا. تو آپ نے بولا جتنے بنانے ہو بنا، ملیں گے تجھے.
تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ملیں گے، آپ جتنے بنانے بناؤ۔ کون صاحب ایک بات پوچھوں، فوٹو تو نہیں لگے گے؟ تو فوٹو کیا لگنے کا بھائی؟ تو میں نے کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ گا، بھاڑو پانی دینا تو بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ گا۔ میں نے کہا لگا بھاڑا تو نہیں آئے گا تو آٹلا بڑا بنگلہ ترسو شو આપણે એ તો બધું ડાક્ટર સાહેબ તમે ભણાવો, આપણે જન્નતમાં જશું ને એટલે મશવરો કરશું કે શું કરવું છે, પણ મળશે પાક્કા। تو آپ لوگ بناؤ گے انشاءاللہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، اس کی عادت ڈال دو، تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کرو تو انشاءاللہ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ دعا قبول کرے گا۔ اور وہ قرآن والا ہدیہ بھی نہیں دے دیا، کوئی بھی حال آئے قرآن کھول کے دیکھو، جو آیا سامنے آ گئی، چھوٹی ہو بڑی ہو پڑھ لو، اس کے بعد دعا مانگو۔ یہ میسج تو شروع سے سکھائی، تم نے زور سے مجھے کہا قرآن کھلنا ہے شفا۔ اچھا ہم جب یہ سارا ہو گیا نا، رات کو ہم جدہ گئے مولانا کے پاس، تو مولانا زبیر صاحب نے مجھے کہا ارے مولوی آج تو جو ہے بہت دھمال کی تم نے حرم میں۔ میں نے کہا ہم نے تو کوئی دھمال نہیں کی، شیخ شروع سے کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ آپ کو کچھ نہیں کہا؟ بولے میں نے ٹی وی پر دیکھا عشاء کی نماز میں نے کہا عشاء کی نماز سنو، تو عشاء کی نماز کیا سنو، تم دونوں باتیں کر رہے تھے۔ اور شروع نے کیا کہا وہ دے دو۔ میں نے کہا حضرت وہ تو گھریلو باتیں تھی، اب گھریلو باتیں کسی کی کہنا یہ تو مناسب نہیں ہے، البتہ قرآن کا یہ ہوا قرآن کو اللہ شفا، قرآن کو اللہ شفا، یہ کہہ کر وہ چھوٹے عمر عبدالوہاب عبدالعاصی کو پوچھ رہے تھے وہ لال ٹوپی والے کہاں ہیں، لال ٹوپی والے؟ میں نے کہا وہ بمبئی میں ہیں۔ اب پڑھو گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ اچھا ایک ہدیہ اور دے دوں، میں آپ کی مرتبہ حرم شریف گیا تھا تو عصر کی نماز کے بعد روزہ اقدس کے قریب بیٹھا ہوا تھا، بھیڑ زیادہ نہیں تھی، عصر کے بعد جو تھوڑا سا قریب نیم تھے۔ میں نے کہا مختصر سا کوئی کام روزہ اقدس کے قریب کر لو، لمبا چوڑا کام تو نہیں کر سکتے، وہاں زیادہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو یہ ہر فرض نماز کے بعد کیا اذکار یہ تیار کیے میں نے روزہ اقدس کے قریب، تاریخ بھی میں نے لکھ دی اس کے اندر۔ اب یہ اذکار ہر فرض نماز کے بعد پڑھو، سنتوں سے پہلے پڑھو، سنتوں کے بعد پڑھو، دونوں چلے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے کتنے فائدے ہیں وہ اس میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ اذکار پڑھ لیجیے، انشاءاللہ 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں ہم رہیں گے۔ نمبر 1، 24 گھنٹہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ نمبر 2، 24 گھنٹہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، کوئی بیماری نہیں لگے گی اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 3، برکت والا گھر ملے گا اور روزی میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 4، ہمارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے تو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ مرتے ہی ہم سب کو جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ نمبر 6، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیجیے، اس کے 3 بڑے بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، جون سے دروازے سے چاہیے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نمبر 2، جون سی لڑکی سے چاہیے شادی کر لیجیے، یعنی امرپورہ والی لڑکی نہیں، جون سی لڑکی سے چاہیے شادی کر لیجیے یعنی حور سے۔ نمبر 3، جنت میں ایک بنگلہ بھی تیار ہو جائے گا۔ سارے حوالے اندر ڈال دیے۔ جب میں کام کر چکا اور میں نے سوچا کہ اب چھپوانے اس کو آگے بڑھانے بھیجے کریں، تو مجھے ایک حدیث اور ملی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جملے ہیں، چاہے کہ دن میں 1 مرتبہ پڑھ لے، چاہے رات میں 1 مرتبہ پڑھ لے،
نہیں پڑھ سکتا، تو آپ نے فرمایا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لے. اتنی فیسلٹی کون دیتا ہے؟ مہینے میں ایک مرتبہ، پھر بھی اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ 5 جملے میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، پڑھ لو آپ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ 5 جملے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 جملے ہو گئے. حضور نے فرمایا یہ 5 جملے اگر کوئی دن میں پڑھے یا رات میں پڑھ لے یا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لے، پھر وہ مر جائے، چاہے دن میں مرے، چاہے رات میں مرے، چاہے اس مہینے میں مرے جس مہینے میں اس نے پڑھا، اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. یہ حدیث ترغیب میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے. ابھی چیز چھپی نہیں ہے، واٹس ایپ کے اوپر چلیے. سب سے پہلے میں آپ کو ہدیہ دے دیتا ہوں میرے والد کے ہاتھ میں، یہ پکڑو ہماری طرف سے ہدیہ. باقی انشاءاللہ ہمارے امیر صاحب ہیں عتیق بھائی، یہ ہمارے عتیق معاذ ہیں، یہ آپ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ ایک کارڈ جب چھپیں گے. لیکن ہمارا جو قرآن لفظ بلفظ تیار ہو رہا ہے، تیار ہو گیا چھپ رہا ہے. تو جو ہمارے چھاپنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت پہلے قرآن کے کام سے ہم فارغ ہوں گے پھر انشاءاللہ اس کو چھاپیں گے، اور قرآن کا کام مقدم ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو بقرعید سے پہلے یا بقرعید کے بعد مارکیٹ میں آ جائے گا. پھر یہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ. اس کی پابندی کرنا، اور اگر کوئی مرد اور عورت نہ پڑھ سکے صرف جیب میں رکھے گا تو ہی برکت ہوگی. کئی لوگ ایسے بیچارے نہیں پڑھ سکتے، معذور ہیں. ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے. ایک دوسرے دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں پڑھ سکتے بیچارے. تو میں کہتا ہوں جیب میں رکھو گے تو ہی فائدہ ہوگا. تو ان کو یاد رکھنا، پہنچا دینا، ان کو پہنچا دینا، یہ سب ساتھی کو دے دیں گے. اچھا اب ایک بات اور بتاؤں، میرے ساتھ ایک جملہ پڑھو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی ایک مرتبہ یہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے. اور سورہ ابراہیم کیا ہے مسجد الرابع کے ثواب العمل الصالح میں یہ حدیث ہے. اور میری جو بھی کتابیں آتی ہیں چھپتی ہیں تو میں اس میں یہ لکھوا دیتا ہوں تاکہ ایک مرتبہ پڑھ لگا تو نیکیاں تو آ جائے گی، اور یہ نیکیاں مرنے کے بعد کم آئے گی انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ بھائی. دوسرا ہمارا دعوت کا کام سدا بہار. ہمارے دعوت کے کام میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے. اور اہم بات یہ ہے، مجھے اللہ معاف فرمائے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے یہاں بھی سودی کاروبار شروع ہو چکا ہے. یہ اچھی علامت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ہمارا رشتہ صرف برادری کا نہیں ہے، پیری مریدی کا نہیں ہے. میرے باپ جو ہے یہ آپ کے شیخ تھے. اب آج کے میرے سبق بھی آپ سن رہے ہو، میرے قرآن کے ترجمے بھی پڑھ رہے ہو، میری کتابیں بھی پڑھ رہے ہو. اس لیے ایسے اب ہمارے علاقے میں سود کی بدبو آ رہی ہے. حالانکہ مجھے کسی نے کہا نہیں ہے کہ اس لیے، لیکن وہ تو اندازہ لگ جاتا ہے. ہماری برادری کے اندر اللہ کا شکر ہے، ہماری جو ممنوعیاں ہیں الحمدللہ ان میں پڑھنے پڑھانے کا ماحول زیادہ ہے، دینداری کا ماحول. کچھ نہ کچھ کمیاں تو ہوتی ہیں. پہلے مردوں کی برکت سے عورتیں چلتی تھیں، اب ہمارے خواتین کے ذریعے ممنوعی کے ذریعے سے ہم چل رہے ہیں. الٹا معاملہ ہے. حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جانا ہوگا، اس لیے اللہ سے لڑائی مت کرو، اس کے رسول سے لڑائی مت کرو. کاروبار بڑھانے کے لیے مسلمان اتنا کمزور ہو گیا کہ مالدار بننے کے لیے قرضدار بنتا ہے.
مالدار بننے کے لیے قرض دار بنتا ہے، سود تو سود ہے۔ اور ہماری جو ساتھی اصلاح معاشرہ والے ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سب جگہ جاتے ہیں، بمبئی میں بھی آتے ہیں ہمارے ساتھی، بیچارے تھکتے ہیں، کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کسی کو کیا ہے، لیکن محنت کرتے ہیں۔ قدر کرو، تو کوئی جگانے والا ہے، اجتماع ہوتے ہیں ہمارے، اس کی قدر کرو۔ ہاں اللہ کا شکر ہے کوئی روکتا نہیں ہے، اجتماع ہو رہے ہیں۔ خدا خدا اگر پابندی آ گئی، اجتماع نہیں کر سکتے بھائی، آپ کیا کرو گے؟ مسجد میں نہیں آ سکتے، کیا کرو گے؟ روس کا ہمارا سفر ہوا تھا، بڑی بڑی مسجدیں، بڑی بڑی، میں نے خود نے دیکھی، بہت بڑا حوض۔ تو میں نے ساتھی سے کہا کہ یہ حوض کے بیٹھنے کی جو کرسیاں ہیں گننا، تو اس نے گنی 2000 تھی، یعنی 2000 آدمی ایک ساتھ وضو کر سکتے ہیں۔ جب اتنا بڑا حوض ہوگا تو مسجد کتنی بڑی ہوگی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھی مسجد، بولے مولانا اندر جاؤ، جو چھوٹ گئی یہ نہیں ہے، دیکھے تو صحیح کیا ہے اندر۔ تو اندر گئے، مسجد زبردست مسجد، وہ کپڑوں کا اسٹاک، کپڑوں کا اسٹاک، راجی میں پڑ گیا۔ سان فرانسسکو ہم گئے، امریکہ میں کار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ پر سے گزرے تو وہاں لکھا ہوا تھا ادخلوها بسلام آمنین۔ یار اتنا لکھا ہوا ہے ادخلوها بسلام آمنین، یہ دیکھو اندر کیا ہے۔ بچوں کو بھیجا، خالد صاحب تھا ہمارے سفر میں، خالد اندر گیا تو کیا بیٹا اندر؟ ارے اکڑ مجھے سے شراب بیٹا ہے، شراب بک رہی ہے۔ بڑے بڑے علماء وہاں تھے، یہ نہیں ہے کہ نہیں تھے۔ اس لیے علم کا تکبر آدمی کو ختم کر دیتا ہے، مال کا تکبر آدمی کو ختم کر دیتا ہے، خوبصورتی کا تکبر آدمی کو اجاڑ دیتا ہے، پرانے پرانے کا تکبر، آدمی پرانا ہوتا ہے نا تو تھوڑا تکبر بھی آتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ آدمی جو جا رہا ہے اس کو پرانے پہلے کا تکبر ہے، اور ایک جملہ کہتے تھے اس کو تبلیغ ہضم نہیں ہوئی ہے، اس کو تبلیغ ہضم نہیں ہوئی، اس کی باتیں بتا رہی ہے کہ تبلیغ ہضم نہیں ہوئی۔ تو تبلیغ کو ہضم کرو، تبلیغ کی قدر کرو۔ اصلاح معاشرہ کی ہماری جماعتیں آپ کے پاس آتی ہوں گی، آپ وہاں جاتے ہوں گے، اجتماع ہو رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، اور مل جل کر رہو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور میرے لیے دعا کرو، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ میرے لیے دعا کرو گے تو میرے قرآن کے ترجمے میں پارٹنر، کیسے اچھی پارٹنرشپ ہے، بہت اچھی ہے نا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بھی کام کروں ہر مسلمان مرد اور عورت پارٹنر چلے، میرے لیے دعا کرے۔ آپ کا ہمارا چندہ یہی ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مانا کہ پیسہ آلو کا، ہمارا چندہ یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، آپ کے لیے دعا کریں، اور سورہ اخلاص بہت پڑھو، اور عورتوں کو بھی کہو مولوی صاحب نے بھی سورہ اخلاص بہت پڑھو، اور سود کو ختم کرو۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے، کرو گے انشاءاللہ، سودی کاروبار سے بچنا ہے پانی میں۔ اچھا آپ بتا دو اللہ کے راستے میں کون کون نکلے گا، وقت اتنا بتا دو، صرف بات اوپر کر لوں۔ ماشاءاللہ جی خوش ہو گیا، بہت اچھا، سمی۔ اچھا یہ آپ کو کتابیں دے دیں گے انشاءاللہ ابھی صاحب۔ دیکھو بیان تو میرا پورا ہوا نہیں ہے، آج تو میں نے سوچا تھا مائیکل جیکسن کا قصہ سناؤں آپ کو، میرے دل میں یہ تھا کہ ذرا ایمان یہ ذرا امر پورا بہت لمبا ہے کہ یہ سارا امر پورا والے ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، مجھے بھی اچھا لگا، اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاں کوئی بھی امر پورا والا ملتا ہے تو ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو امر پورا والے لوگ اچھے ہیں، ان کے اخلاق اچھے، مہندی والی مسجد میں ملنے کے لیے آتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، لیکن آپ کا حلیہ، آپ کا پاجامہ، آپ کی ٹوپی، آپ کی چلن یہ بتا رہی ہے کہ آپ امر پورا کے ہیں۔ ہاں ماشاء امر پرانا، امر قرآن فلن کے دے خالی سے مذہب فلن کی چیز ہے۔ پھر میرے پاس تصویر ہوتی ہے یا میری کوئی کتاب ہوتی ہے، میں اس کو ہدیہ دے دیتا ہوں۔
اللہ آپ سے محبت فرمائے جیسا آپ نے ہم سے محبت کی. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے امرپورہ والوں کو قبول فرما. ان کے مردوں کو قبول فرما. ان کی عورتوں کو قبول فرما. ان کے بچوں کو قبول فرما. ان کی بچیوں کو قبول فرما. ان کے دامادوں کو قبول فرما. ان کی بہوؤں کو قبول فرما. ان کے پوتوں کو قبول فرما. ان کی پوتیوں کو قبول فرما. ان کے نواسوں کو قبول فرما. ان کی نواسیوں کو قبول فرما. اے اللہ پورے امرپورہ والوں کے ذرے ذرے کو قبول فرما لے. ان کے اینٹ اینٹ کو قبول فرما لے. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما. اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے. ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے. ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. ہمارے اس علاقے کے سفر کو تو بے انتہا قبول فرما. جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ان کے قرضے کے ادا ہونے کی غیر سے صورت شکل پیدا فرما. جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اور تیری مخلوق میں سے جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما. مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما. حلال بستر کی ضرورت ہو حلال بستر عطا فرما. جو حاجت ہو تو پوری فرما. تیرے نبی نے فرمایا ہے الخلق عیال اللہ. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اے اللہ تیرے کنبے کی ساری ضرورتوں کا تو غیب تکفل فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ سورہ اخلاص پڑھتا رہے یا پڑھتی رہے, درود شریف پڑھتا رہے یا پڑھتی رہے, اور استغفار پڑھتا رہے یا پڑھتی رہے, اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما. اس کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ حاجیوں کا بہت بڑا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا ہے. اے اللہ سب کے حج کو آسان فرما. سب کے حج کو قبول فرما. حج مبرور کی دولت سے مالا مال فرما. سایہ مشکور کی دولت سے مالا مال فرما. اللہم لا ریا ولا سمعہ. اللہم لا ریا ولا سمعہ. اللہم لا ریا ولا سمعہ. اے اللہ ریاکاری والا حج نہ ہو. تو اس کی غیر سے صورت شکل پیدا فرما. اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں عافیت ہم سب کے لیے مقدر فرما. اور ہواؤں کے ساتھ جو شر اور برائی آتی ہے اس شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما. اور میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما. اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اچھا بھائی دیکھو ماشاءاللہ مجموعہ بہت ہے. ہر آدمی کی تمنا ہے ہم سے مصافحہ کرے. ہمارا بڑھاپا ہے کر نہیں سکتے. عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے. میں آپ حضرات کو سلام کر دوں آپ سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.